آغاز ہو چکا ہے اور ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں امام حسین علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنے اپنے انداز میں مولا کا ذکر کر رہا ہے۔ جہاں کہیں بھی عزاداریاں ہو رہی ہیں، ان سب میں مظلوم کربلا کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ ہمارا بنیادی حق ہے، کیونکہ زندہ قومی ہی اپنے محسنوں کی یاد مناتی ہیں، زندہ قومی ہی اپنے محسنوں کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتی ہیں۔ لہذا ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک محب اہل بیت ہونے کے ناطے ہم سب پہ لازم ہے، ہم سب پہ ضروری ہے کہ ہم اس عظیم ہستی کا تذکرہ کریں اور ان کی یاد میں بیٹھیں کہ جنہوں نے ہماری نجات کی خاطر، ہماری اصلاح کی خاطر، ہماری آخرت کی خاطر، ہماری آخرت کی خاطر بے مثل و بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ ایسی عظیم قربانیاں تاریخ عالم میں اور نہیں ملتی ہیں، وہ عظیم قربانیاں جو کربلا میں واقع ہوئی ہیں۔ لہذا کربلا والوں کی محبت میں، کربلا والوں کے احترام میں، کربلا والوں سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں ان ایام کو بڑی سادگی اور بڑی عاجزی کے ساتھ منانا چاہیے۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی مجلس شبیر میں آتا ہے اور وہ مقاصد حسینیت کو سمجھتا ہے اور وہ معرفت امام حسین سے آتا ہے، وہ جتنی دیر مجلس میں بیٹھے گا، وہ جتنی ٹائم مجلس میں بیٹھے گا، وہ وقت جو ہے اس کی زندگی میں مزید جو ہے وہ اس میں بڑھاوا آ جاتا ہے۔ بونس ہے مجلس امام حسین علیہ السلام میں بیٹھنا، جو زندگی انسان کی معین ہو چکی ہے، جتنا ٹائم وہ مجلس امام حسین میں بیٹھے گا، وہ ٹائم اور وہ وقت جو ہے اس کی حیات میں اکاؤنٹ نہیں ہوگا، اس میں شامل نہیں ہوگا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ، عقیدت و محبت کے ساتھ ان صف اعضاء میں اپنی حاضریوں کو یقینی بنانا چاہیے۔ زندگیوں کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور ہم نے بہت سے ایسے افراد دیکھے جو گزشتہ ایام محرم میں ہمارے ساتھ موجود ہوا کرتے تھے، لیکن آج وہ اس دنیا میں باقی نہیں رہے۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان ایام میں بالخصوص جو ہے سید الشہداء سے اپنی وابستگی کا اظہار اس انداز میں کریں کہ جناب سیدہ ہم سب پہ راضی ہو جائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
9 بج چکے ہیں اور 9 بجے جو ہے وہ مجلس کا آغاز جو ہے وہ ہم یہ چاہ رہے ہیں ہو جانا چاہیے، کیونکہ اگر تاخیر کریں گے تو پھر ہمارے جو پڑھنے والے احباب ہیں ان کے لیے وقت محدود ہو جاتا ہے، اور وہ جو وقت ہم چاہتے ہیں ہمیں میسر آئے اس میں کمی ہو جاتی ہے، ان کا بیان جو ہے وہ ادھورا یا نامکمل رہتا ہے۔ لہٰذا ہماری خواہش اور کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں، لہٰذا کوشش کی جانی چاہیے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے مجلس آغاز کا آغاز ہو جائے، تاکہ پڑھنے والے جو ہیں وہ اپنی اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ بہتر انداز میں ادا کریں۔ ایک صلوات پڑھیں صلی اللہ محمد۔ جو احباب باہر تشریف فرمائیں ان سے التماس کی جاتی ہے کہ وہ فرش اعضاء پہ تشریف لے آئیں تاکہ آج کی مجلس کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، اور جو بیٹھے ہیں محبت بھری صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین، صلوات اللہم صلی اللہ۔ ارباب اللہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ جہاں کے بھی مندروں میں کربلا کی عزاداریاں اور مجالس کا انعقاد ہو رہا ہے، مالک سب کی حفاظت ہو۔ ابتدائے کلام میں مذمت کرنا چاہوں گا گلگت میں آغا راحت کاظمی، ہمارے ایک گلگت اور بلتستان کے شیعہ کابر میں سے، شیعہ علماء میں سے ہیں، ان کے اوپر کل حملہ ہوا، اور جس میں ان کے جو محافظین تھے وہ نوجوان منتظر شہادت پہ قید ہوئے ہیں، علامہ صاحب محفوظ رہے ہیں۔ ہم اس حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ہم جتنی بھی حکومتیں ہیں، چاہے وہ گلگت بلتستان کی حکومت ہے، چاہے وہ پاکستان کی حکومت ہے، چاہے وہ کشمیر کی حکومت ہے، سب حکومتوں سے، اداروں سے ہم پرزور یہ اپیل کریں گے کہ یہ ایام ادا ہیں، جہاں جہاں بھی مجالس ادا ہو رہی ہیں، جلوس ہیں، وہاں سب مقام پہ حفاظتی احکام کو یقینی بنایا ہے، اور مومنین کی، عزاداروں کی، ماتمیوں کی، علماء کی، ذاکرین کی حفاظت ہو۔ ہم پرامن قوم میں ہمارا ان ایام میں یہ جو مجالس ہوتی ہیں ایام محرم میں، ہم کسی مکتب کے خلاف، کسی مذہب کے خلاف جمع نہیں ہوتے،
ہم تو امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کو یاد کرتے ہوئے اور انہیں خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور یہ ہماری عبادت ہے۔ ماتم، مجلس، جلوس، عزاداری سے وابستہ جتنی بھی معاملات ہیں وہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے، لہذا التماس ہے اور مطالبہ بھی ہے تمام حکومتوں سے، تمام اداروں سے، انتظامیہ سے کہ وہ بہتر انداز میں انتظامات کرے تاکہ یہ ایام حسینی جو ہیں وہ بہتر انداز میں ہم گزاریں۔ ایک سلوات پڑھتے ہیں۔ سامعین گرامی، سلسلہ آزاد کی آج دوسری مجلس اور پوری کائنات میں تذکرہ حسین ابن علی جاری ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اس حدیث پیغمبر کا آپ کے سامنے میں نے اظہار کیا ہے، بیان کی ہے حدیث پیغمبر کو، حسین منی والا من حسین، یہ معروف ترین حدیث ہے، حدیث نبوی، اور تمام مکاتب فکر اور تمام مورخوں نے اس حدیث کو لکھا ہے، اور اس کی صنعت آپ ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات میں، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ حدیث جو ہے وہ آپ کو علماء اس کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے اور بینر کی صورت میں اور دیگر تمام اشکال میں یہ حدیث جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی۔ یہ چھوٹی سی حدیث ہے لیکن بڑی ہی عظیم حدیث ہے۔ اس کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں پیغمبر یہ فرما رہے ہیں حسین منی، حسین مشی۔ دوسرے حصے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں پیغمبر گرامی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور میں محمد حسین سے ہوں۔ حدیث کا پہلا حصہ بہت آسان، سمجھنے میں بھی آسانی ہے، ظاہر ہے، ہر بیٹا باپ سے ہوتا ہے، نواسا نانا سے ہوتا ہے، پوتا دادا سے ہوتا ہے، لیکن حدیث کا یہ جو دوسرا حصہ ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، جس میں پیغمبر گرامی نے یہ فرمایا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، کہ میں محمد حسین سے ہوں۔ علامہ علی نقوی بڑے صغیر سے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اس کے اوپر کتنی بھی گفتگو کی جائے کم ہے۔ انہوں نے ایک جملے میں اس حدیث کو اس خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے کہ سننے والوں کو اس کا مفہوم اور مصادیق جو ہیں وہ سمجھ آ جائے۔ جناب علامہ یہ فرماتے ہیں کہ 3 شعبان 4 ہجری سے لے کے 61 ہجری تک امام حسین رسول سے ہیں، اور 61 ہجری سے لے کے 61 ہجری سے لے کے قیامت تک جو ہیں وہ محمد حسین سے ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے وہ سجدہ دے کے، وہ قربانی دے کے دین اسلام کو بچا کے اپنے آپ کو وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ کا مصداق بنا دیا۔ اور ایسا میرے گرامی، اور جب تذکرہ حسین ابن علی کیا جاتا ہے تو ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ امام کی ان فضیلتوں پر بات کی جائے، ان فضیلتوں کو اجاگر کیا جائے، اس پہ گفتگو کی جائے جو فضیلتیں اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو دی ہے اس گھرانے کو۔ جناب ام ایمن ایک کنیز ہیں اس گھرانے کی، اور ان سے یہ روایت ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا۔ جناب ام ایمن کہتی ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ پیغمبر کے جگر کا ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آ گرا۔ میں پریشان ہو گئی،
बारगाह पैगंबर में हाजिर हुई और मैंने अपना ख्वाब बयान किया। पैगंबर ने मेरे ख्वाब को सुना और पैगंबर मुस्कुराए, पैगंबर ने तबस्सुम फरमाया और पैगंबर ने कहा तुम्हारा ख्वाब सच्चा है। जनाब उम्मे ऐमन घबरा गई, इलाही खैर ये मैंने कैसा ख्वाब देख लिया, और पैगंबर इसकी ताबीर में ये फरमा रहे हैं कि तुम्हारा ख्वाब सच्चा है। जनाब उम्मे ऐमन ने कहा या रसूलल्लाह, हमारी जिंदगी भी आपको लगे, आपका जिगर का टुकड़ा कट के मेरी गोद में गिर रहा है, मैंने हालत ख्वाब में ये देखा है, और आप फरमा रहे हैं कि तुम्हारा ख्वाब सच्चा है। तो नबी ने फरमाया कि तुम्हारा ख्वाब बमानी ही सच्चा है कि अनकरीब मेरा बेटा, मेरे नूर का हिस्सा, मेरे जिगर का टुकड़ा हुसैन इस दुनिया में आने वाला है और वो तुम्हारी गोद में परवान चढ़ेगा। ये तुम्हारे ख्वाब की ताबीर है। चनाचे वो मंजिल आ गई कि जब ख्वाब को ताबीर मिली, नूर से नूर मिला और इमाम हुसैन अपने नाना के हाथों पे इस तरह आ गए जिस तरह रहर पे कुरान आता है। अल्लाह। और पैगंबर गिरामी ने अपने इस बेटे को अपना लुआब चुसाना शुरू कर दिया। बड़ा लतीफ जुमला इस मंजिल में आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। 6 माह तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए पैगंबर गिरामी सुबह शाम जनाब ज़हरा के घर आया करते थे और अपनी जुबान जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को चुसाया करते थे। गोया बचपने ही में रसूल ने हुसैन को मोहम्मदी बना दिया। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, सुलेमान पैनाले पादरी सवालक नारा हैदरी, या अली। और ऐसा नहीं गिरामी। और इमाम हुसैन उसके घर में आए जो अल्लाह के घर में आया था। समझ गिरामी, जब इमाम हुसैन इस दुनिया में तशरीफ लाए तो एक दिन जनाब सैयदा ने अपने बाबा से कहा, है बाबा जान, जब से मेरा हुसैन इस घर में आया है मेरा घर रोशन रोशन है। मेरे बेटे की पेशानी में एक नूर चमक रहा है। हसन आए थे तब भी मेरा घर रोशन रोशन था, लेकिन जब से हुसैन आए हैं तो मेरा घर जो है बहुत ज्यादा रोशन है। पैगंबर गिरामी ने फरमाया कि ऐ मेरी शहजादी है, मेरे रखती जिगर, हुसैन अकेले नहीं आए हैं, हुसैन के साथ 9 नूर और आए हैं। गोया मैं ये क्यों न कह दूं कि फकत इमाम हुसैन नहीं आए हैं, इमाम हुसैन के साथ साथ इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नूर भी आया है, इमाम मोहम्मद बाकिर का नूर भी आया है, इमाम जाफर सादिक का नूर भी आया है, इमाम मूसा काज़िम का नूर भी आया है, इमाम अली रज़ा का नूर भी आया है, इमाम मोहम्मद तकी का नूर भी आया है, इमाम अली नकी का नूर भी आया है, इमाम हसन अस्करी का नूर भी आया है, और ज़माने के इमाम का नूर भी आया है। नारा हैदरी। 9 बेटे इमाम हुसैन के इमाम। समझने की हमें फजीलतों की बड़ी मंजिलें हैं। मैं किस मंजिल को बयान करूं, माशाल्लाह थोड़ा सा माहौल बन गया है और मैं ज्यादा देर आपके लिए मुजाहिर नहीं बनूंगा, क्योंकि मैंने कहा है में कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि हमारे जो मेहमान हैं हम चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा बात समझ गिरामी। बस एक जुमला मौला की फजीलत और गुफ्तगू तमाम हो गई। इतनी फजीलतें हैं मेरे मौला इमाम हुसैन की कि किसी की जरूरत नहीं है कि वो उन फजीलतों को इहाता तहरीर और तकरीर में ले आए। बड़ी
تاریخ نے بتایا اللہ اکبر عید کا دن تھا اور دونوں شہزادے اپنے نانا کے پہلو میں بیٹھے ہوئے لباس جنت پہنے ہوئے نماز عید پڑھ رہے تھے۔ یہ بڑی عظمت تھی، یہ بڑی فضیلت تھی کہ دونوں شہزادے لباس جنت پہنے ہوئے اپنے نانا کے پہلو میں نماز عید پڑھ رہے تھے۔ نماز تمام ہوئی تو شہزادوں نے سواری کا تقاضا کیا کہ نانا جان، مدینے کے بچے اپنی اپنی سواریوں پہ سوار ہیں، لہذا ہمارے لیے بھی سواری کا اہتمام کیا جائے۔ سامعین گرامی دیکھیے، پیغمبر کے پاس سواریاں موجود تھی۔ جناب بلال حبشی کی یہ ڈپٹی ہوا کرتی تھی کہ پیغمبر کی سواریوں کی دیکھ بھال وہ کیا کرتے تھے۔ چلیں ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ نبی کے پاس پھر وقت سواری موجود نہ تھی، تو نبی کسی سے بھی کہہ سکتے تھے کہ لائیے اپنی سواری کو لائیے، میرے شہزادے جو ہے وہ سواری چاہ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پیغمبر گرامی نے کہا اے میرے لال، اے میرے شہزادو، آج میں محمد تمہاری سواری بنوں گا۔ اللہ اکبر۔ سامعین گرامی، اس جملے کو پڑھا جاتا ہے، یہ جملہ بڑا لطیف ہے، اس جملے میں بڑی لطافت ہے، اس جملے میں بڑی عظمت ہے، لیکن میں ایک اور جانب آپ کو اس لے کے جانا چاہوں گا اور ایک اور خوبصورت اور روشن پہلو آپ کے خدمت میں گزار کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے سامعین گرامی، بات یہ تھی اس دن کہ حسن و حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں، حسن و حسین جنتی ہیں، لباس جنت سے آئے تھے، لہذا سواری بھی جنت کی چاہیے تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ملمان پنج نعرے پینتری سوا لاکھ نعرہ حیدری۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سامعین گرامی، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور سوال یہ ہے کہ امام حسن و حسین نے بچپنے میں کیوں لباس طلب فرمائے؟ جنہوں نے بچپنے میں لباس منگوائے تھے وہ جوانی میں بھی لباس طلب کر سکتے تھے، اور اگر وہ طلب کرتے تو وہاں سے لباس آتا، لیکن بچپنے میں کیوں طلب فرمائے، جوانی میں کیوں نہیں طلب فرمائے؟ یہ بھی ایک روشن جو ہے وہ پہلو ہے جس کو مومنین تک پہنچایا جانا چاہیے، اور وہ یہ ہے سامعین گرامی کہ کیوں بچپنے میں جو ہے وہ لباس طلب کیے اور جوانی میں طلب کیے۔ سامعین گرامی، بات یہ ہے کہ یہ جو مقدس ہستیاں ہیں ان کی فضیلتیں بعض مقام پہ مشترک ہیں۔ یہ دونوں شہزادے فضیلت کے جتنے بھی باب ہیں اپنے بڑوں کے ساتھ شریک تھے۔ دیکھیے چادر تطہیر کا نزول ہوا، چادر تطہیر جو ہے وہ پیغمبر نے منگوائی، اور پیغمبر اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب اور جناب سیدہ اور امام حسن اور حسین اس چادر کے اندر ہوں۔ یہ پانچ ہستیاں اس چادر کے اندر مباہلہ میں بڑا کے ساتھ یہ بچے شریک تھے۔ سورۃ طٰہٰ کا نزول ہوا، جو روٹیاں راہ خدا میں دی گئیں اس میں بھی یہ شہزادوں کی روٹیاں موجود تھیں، لہذا مشیت الہیہ نے یہ چاہا کہ امام حسن اور حسین کی فضیلت کا ایک ایسا باب رقم کیا جائے کہ جس میں یہ بڑے موجود نہ ہوں، یہ دونوں شہزادے موجود ہوں، تب سامعین گرامی جو ہے ان کے لیے لباس جنت جو ہے اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور جوانی میں کیوں نہیں لباس طلب کیا گیا؟ تو شاید جوانی میں لباس آتا تو لوگ مضطرب ہوتے، لوگ اس کے اوپر جو ہے راہیں تلاش کرتے، لوگ کہتے یہ تو رسول کے لیے لباس آیا تھا، حسن و حسین نے پہنا۔ لہذا امام حسن و حسین وہ عظیم ہستیاں ہیں جو زمین پہ بیٹھ کے عرش کے لباس پہنے۔ حضرت آدم جنت سے نکلے تھے تو ان سے لباس جنت لے لیا گیا تھا۔ امام حسن و حسین وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ فرش پہ بیٹھ کے عرشی لباس آپ نے پہنا۔
گفتگو بہت ہے سامعین گرامی، لیکن دامن وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا، بس اتنا سن لیجیے۔ یہ بھی فضیلت کا ایک باب ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک دن پیغمبر گرامی مسجد نبوی میں ممبر پر بیٹھے خطبہ پڑھ رہے تھے۔ کتنے میں امام حسین علیہ السلام مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، دامن عبا میں آپ کا پاؤں لگتا ہے۔ میں رک کے اس منزل پہ ایک بات کرنا چاہوں گا۔ یہ تاریخ ہے، یہ حقیقت ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو ان کے پاؤں جو ہے وہ دامن عبا سے الجھا۔ لیکن سامعین گرامی، بات یہ ہے، ہم اگر عقیدے اور ایمان کی بات کرتے ہیں تو یہ حقیقت ہے اور 100% حقیقت ہے کہ معصوم کے پاؤں میں لرزش نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، بے شک۔ لیکن یہاں پہ پاؤں لگ رہا ہے، رسول ممبر چھوڑ رہے ہیں۔ میں پھر کسی منزل پہ اس منظر کو پیش کروں گا، بس اتنا سن لیجیے سامعین گرامی کہ پیغمبر نیچے اترے ممبر سے، امام حسین کو اٹھایا اور ممبر پہ بٹھائے۔ اب عظمت حسین کو امام حسین نے بیانہ مولا رسول اللہ نے بیان کرنا شروع کی۔ کہنے والوں نے کہا کہ یہ بچے ہیں، آپ ہمیں حکم دیتے، ہم اٹھا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے، آپ نے خطبہ چھوڑا ہے۔ بعید نہیں پیغمبر نے کہا ہو کہ دیکھو هذا حسین، پہچانو یہ حسین ہے۔ آج جب یہ ٹھوکر کھا رہا تھا تو میں نے اسے اٹھایا ہے، کل جب میرا دین ٹھوکرے کھا رہا یہ حسین اسے سمجھ۔ سامعین گرامی، منظر بصائر پہ میں اتنا کہوں گا، بڑی طولانی گفتگو ہے، بڑی عظیم گفتگو ہے اس پیراہے میں، لیکن دامن وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا۔ بزرگ علماء یہ فرماتے ہیں، خطبہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کی گود میں ہیں اور پیغمبر گرامی جو ہے وہ امام حسین کی عظمت اور مقام بتا رہے ہیں، اور نبی نے فرمایا کہ وقت آئے گا، دین کی مشکل وقت آئے گا، میرا یہ حسین اس دین کو بچائے گا۔ اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کے کہا، بڑا عظیم نقطہ دے دیا، اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کے کہا کہ تم میں سے کوئی اگر اس وقت زندہ ہوا تو چاہیے کہ حسین کی مدد کرے۔ کربلا کی تاریخ دیکھیں تو 18 صحابی رسول کربلا میں موجود تھے اور انہوں نے اپنی جانوں کا قربانی دی ہے۔ میرے پاس کتاب موجود ہے، 18 نبی کے صحابی کربلا کے شہداء میں شامل ہیں۔ وہاں پہ ایک صحابی رسول بیٹھے تھے جن کا نام ہے عبداللہ ابن خفی۔ انہوں نے اس وقت دعا کی کہ ماننے والے مجھے اتنی زندگی عطا فرما کہ جب حسین مدد کے لیے بلائیں، جب حسین کربلا میں جائیں تو مجھے اتنی زندگی عطا فرما کہ میں حسین کی مدد کر سکوں، تاکہ رسول کی حسرت پوری کر سکوں، جس میں رسول یہ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی اگر زندہ ہوا اسے چاہیے میرے حسین کی مدد کرے۔ اللہ اکبر۔ ہاں سامعین گرامی، گفتگو تمام ہو گئی، نانا نے نواسے کو پیار کیا، نانا کہنے لگے میرے لال تیرا نانا تجھ پہ قربان ہو جائے، میرے لال میں تو کربلا میں موجود نہیں ہوں گا، خدا تمہیں ایک فرزند عطا فرمائے گا جو میرا ہم شکل ہوگا۔ علی اکبر کی بات کر رہے تھے، خدا تمہیں ایک فرزند عطا فرمائے گا جو میری شکلوں والا ہوگا۔ جب اکبر گھوڑے سے گرے اس منزل پہ اپنے نانا کو یاد کر لینا، اجرکم الی اللہ۔ ہاں پاس ہی مولا کائنات
امام حسن تشریف فرما تھے. جب دیکھا